انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا, ہاں جی, کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا, کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا, ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو. باہر نکلو, دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی, اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی, اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے, نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے, تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہ کی انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاصرہ کر کے دن دہاڑے اس کو دانے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز تک اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے, جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں, محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے, اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے, نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے, اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا, انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس, وہ چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس, یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا, کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو, زندہ یا مردہ کڈو باہر. انہوں نے تواڈے تے برا وقت آیا ہے, تسی تے کہندے مردے بھی زندہ ہوندے نے, کڈو باہر, لیو سامنے. تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا. نہ سرکار, ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, باقی سب چھوڑ گئے. ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں. چلو. فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے.
ایک بریلوی بنا لینا, سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں, کتے کی طرح لڑتے ہیں. یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں, یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی, وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں, FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں, اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا بار. بریلویوں کو شوق ہے نا, نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح. ہاں, جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے, ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں, وہ ویڈیو نہ جائے. میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ دے بندے تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. او میں تیری فرمائش پوری کرن لگا, انشاءاللہ رکھن لگا شاید جدا تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں, کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب. ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں, تسی جواب اپلوڈ کر دیو, ٹھیک ہے, جلوس کٹ دیو, روم دیو, پٹ دیو, ساڑی جگہ کٹ پائے گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں, آپ زندگی میں ملیں, ملاقات کریں, اور تصویر کھنچائیں, اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا ہوا ہے. جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ادھر, بے فکر رہے آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ, ایک وڈا چپس کا پیکٹ, یہ کار دے بڑے ہوئے چپس, اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے, انجوائے کرنی ہے, بس اس وقت کچھ نہیں کرنا. ہاں, بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار, اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا, اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی, ہاں, ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا تے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے, اب جائے پناہ نہیں ہے, کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو رج گئے نے ہونا. ہاں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے. وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں, جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں, ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا, اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو.